نہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹر ورسز گنس کی میں اس کو اب موو آن کرنا چاہتی ہوں کہ جی یو نو ایک طرف آپ کی ہم مان رہے ہیں جو پرفارمنس تھی، جو اس وقت مطلب کمپیئر کرو غربت کو، انفلیشن کو، ہر چیز کو، نوکریوں کو، ہر چیز کو کمپیئر کرو، ہم مان رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ مان لیتے ہیں تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ آج ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت خوش ہے اس حکومت سے، جس نے لوگوں کی زندگی ایک دوزخ بنا دی ہے، ایک قیامت بنا دی ہے. اور آپ کی جب حکومت تھی، جب قدرے حالات ان سارے انڈیکیٹرز پہ، چاہے وہ پاورٹی والے لے لیں یا آپ دوسرے لے لیں، ان سب پہ بہتر تھی. بات یہ ہے کہ آپ نے یو آر آن ریکارڈ ایز ہیونگ سیڈ کہ آپ کا ایک ایشو یہ ہوا، اور اس کو ایکسپلین کیجیے گا کہ آپ انفورس کرتے تھے فسکل ڈسپلن کو، اور آرمڈ فورسز نے کہا ہوا ہے کہ وہ کمپلائی بھی کرتے تھے اور وہ خوش بھی تھے. وہ کہتے ہیں وہ جو ان کی ڈیمانڈز تھی وہ آپ میٹ بھی کرتے تھے، اور پھر بھی وہ لکھا گیا بیٹر ورسز گنز کے بعد لکھا گیا ایک داریہ لکھا گیا یا ایک کالم لکھا گیا جس میں کچھ تناؤ کا ذکر ہوا. میں جاننا یہ چاہتی ہوں کہ جب پرفارمنس بھی ٹھیک تھی، کوئی پرسنل مسئلے نہیں تھے، تو یہ اتنا بڑا ایک دم سے مسئلہ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اس کو اٹس دی ایلیفنٹ ان دی روم جی. سارے ملک نے سفر کیا ہے، اس کی کیا وجہ تھی؟ فنڈامنٹل یا اسپیسیفک وجہ کیا تھی ایک فال آؤٹ کی؟ کیونکہ فال آؤٹ تو سب کو نظر آ رہا ہے. آج آپ یہاں پر ہیں، آپ کے جی اوپر جھوٹے کیسز ہوئے، آپ کو ہاؤنڈ کیا گیا، آپ کو وکٹمائز کیا گیا. اسپیسیفک وجہ کیا ہو گئی جب نہ اکنامک پرفارمنس میں کوئی ایشو تھا، نہ آپ کے کیسز کے اندر سے کھودا پہاڑ کو چوہا بھی نہیں نکلا، اور آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 99 یا پتہ نہیں کتنی پیشیاں کرنے کے بعد، اپنے سارا ریکارڈ پہ ہے آپ کے 20 سال کے یا 30 سال کے ٹیکس ریکارڈز وغیرہ. ایشو کیا تھا؟ فنڈامنٹل ایشو آج عوام کو بتا دیجیے کیا تھا. دیکھیں، آپ نے کافی سینسٹیو ایریا کو ٹچ کیا. میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کا. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو اسٹرینتھن کرنا، پاکستان کو نیوکلیر قوت بنانا، پاکستان کو مثالی قوت بنانا، پاکستان کو نیوکلیر انرجی پروجیکٹس لگوانا، یہ ہماری پرائرٹی ہمیشہ رہی ہے. جب بھی ہمیں خدمت کا موقع ملا ہے ہم نے ان چیزوں کو آگے بڑھایا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون کی جو کنٹریبیوشنز ہے دوز ول بی ریممبرڈ فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ کوئی اس سے کریڈٹ لینا چاہے تو لے نہیں سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ ہم نے 550 ارب قریباً 5 سال میں ہم نے بڑھایا، دگنا کیا. قریباً 21% انکریز اس میں تھی، اور اینول. تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا ٹینیور ماضی میں کہ جس میں 5 سال میں ڈیفنس بجٹ کو دگنا کر کے 1120 ارب پہ لے جایا جائے، یعنی ورچولی ڈبل بائی 550 بلین. تو اس کا جو ماضی کے ڈی ایس پی آر ہیں وہ اس کا کنفیس بھی کر چکے ہیں، اس کے بھی ریکارڈ موجود ہے. آپ بھی اس کی سرچ کر لیں کہ جی مسلم لیگ نون نے ہماری تمام چھوٹا سا سوال، ضروریات جو ہیں اس کو ہم نے پورا کیا. نہیں مجھے بالکل پورا کیا، کر لینا جی چھوٹا پلیز. سوال سر. مجھے ڈیٹریکٹ نہ کریں نا جی. I'll come there نا. ابھی you have to be little patient. I'll come there to a point. I'll give all your answer جو آپ سوال کریں گے. مجھے ڈیٹریکٹ نہ کریں جی. I'll lose the flow. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے یہ، میں آپ کے توسط سے یہ میں ڈاکومنٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہم نے کی. اچھا، اگر یہ جو آپ نے بات کی ڈار ورسز وجہ، دیکھیں آپ نے ملک کو بھی آگے لے کے جانا ہے. جتنی ہم نے اپنے ریونیو کو ڈبل کیا، ہم نے صوبوں کو ایلوکیشنز کو ڈبل کیا، ہم نے اسی طرح جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ کو بھی ڈبل کیا اللہ کے فضل و کرم سے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، ہم نے ڈیولپمنٹ بجٹ کو بھی 2.5 ٹائم پہ لے کے گئے. we took it from 360 billion, we increased it to almost 850 and we touched to 1 trillion even. دیکھیں، اگر ملک ترقی کرے گا، آپ کی اکانومی گرو کرے گی، آپ کے ٹیکسز زیادہ کلیکٹ ہوں گے، آپ کی پر کیپٹا انکم بڑھے گی، آپ کی غربت کم ہوگی، اور آپ اتنا ہی زیادہ دے سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے جس ذکر کیا ہے جس کالم کا،
جو کہ ایک سٹوری فائل کی تھی ڈان میں، میرا خیال اس کی بات کر رہی ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، ڈان اکتوبر 2017. تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا، سوری جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا تھا جی جب بیسک ہم ایشو ہر کیا چیز تھا؟ کو کر رہے ہیں، میں یہ بیسک ایشو بتا رہا ہوں جی آپ کو. آئی ایم اے مین ہو ول امپوز فسکل ڈسپلن. اگر مجھے 100 دفعہ بھی ذمہ داری ملے گی وہی کروں گا. یہ فسکل ڈسپلن شروع ہوا جب 2013 میں ہم نے، جب مشرف کے زمانے میں سب وی وی آئی پیز کو ڈیوٹی فری گاڑیاں امپورٹ کرنے پہ میں نے بین لگا دیا ایز کامرس منسٹر. ایک گاڑی کا پرمٹ ایشو نہیں کیا. شاید جنرل مشرف کو مجھ سے گلہ رہا کہ اس نے مجھے 3000 مرسڈیز ڈیوٹی فری نہیں منگوانے دی، لیکن وہ ہر ایک کے اپلائی ہوئی. وہ پریزیڈنٹ پہ بھی، گورنرز پہ بھی، چیف منسٹرز پہ بھی، پرائم منسٹرز پہ بھی، آرم فورس چیفز پہ بھی. If you have to fix this country, it has to stop from the top as well. تو ہم نے وہ کیا. میں نے اس کی بھی ایک قیمت ادا کی، اس ناراضگی کی. ابھی فسکل ڈسپلن جب میں سب سے پہلے تو اپنے لیڈر who is my leader, who is a statesman, who was the prime minister of پاکستان، آتے ہی کیا کیا، پہلے بجٹ میں پرائم منسٹر کا ہم سے پہلے 42 بلین کا ڈسکریشنری فنڈ ہوتا تھا، اس کو زیرو کیا. پہلے ہی بجٹ میں جو 12 جون 2013 کو میں نے پریزنٹ کیا، فیڈرل منسٹر کے ڈسکریشنری فنڈ زیرو کیے. اس کے بعد جب میں اپنے کولیگ سے، اپنے لیڈر کے میں زیرو کر رہا ہوں، تو مجھ سے کوئی یہ توقع اگر کرے کہ میں ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے میں ڈسپلن کو توڑ کے جو وہ کہیں آسمانی ایک ڈیمانڈز کریں تو پورا کروں گا، وہ تو نہیں ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ نے آرٹیکل میں پڑھا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا بیکاز آف نیشنل انٹرسٹ، بٹ دیر از، کہتے ہیں نا ویئر there is a smoke, there is a fire. Yes, I had issue and I as I said کہ it was in national interest. میری جیب سے پیسے نہیں جانے تھے یا کسی کے جیب میں نہیں جانے تھے. یہ جو تھی نا جی، اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے تو اتنی بری نہیں ہے. آج لوگ لکھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ان لوگوں سے، بھئی آپ اس وقت یہ کہتے تھے، اس وقت تباہی ہو چکی ہے، اکانومی کووڈ آنے سے، کرونا آنے سے پہلے گراؤنڈ ہو چکی تھی. آپ نے اس ملک کی 62 ایئرس کے بعد آپ اس ملک کی جی ڈی پی کو منڈی میں لے گئے ہیں. تو وہ پوچھتے ہیں لوگ ان سے کہ بھئی اب آپ کو کچھ کہنا چاہیے، وہ کہتے نہیں ہیں کیونکہ ہاتھ سے پکڑ کے سلیکٹ کر کے لائے ہیں، اور اس سلیکٹڈ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب انہوں نے پہلے آپ لوگوں کو، میڈیا کو کہا جی 100 دن کو چھوڑ دیں، کوئی کرٹیسائز نہ کریں. 6 مہینے ان کو لے کے دیے، سال لے کے دیا، ہینڈ ہولڈنگ کی، دوسرے ملکوں میں ان کو لے جا کے ان کو پیسے دلوائے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ویئر کنٹری اسٹینڈ ٹوڈے، وی ہیو اے ہارٹ. آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا تجزیہ کریں. تو فسکل ڈسپلن جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ میں تھا اور ہمیشہ ہونا چاہیے. میرے پاس چوائس ہو، ہر فائنانس منسٹر سے اوتھ لینی چاہیے کہ کم وٹ میں اینڈ نو میٹر ہو، فسکل ڈسپلن ول بی امپوزڈ ان ٹوٹیلٹی. ملک کے انٹرسٹ میں کوئی بھی اسے نہیں ہوگا، چاہے وہ خود فائنانس منسٹر ہو یا کوئی اور کسی محکمے کا کوئی ہیڈ ہو یا کوئی پرائم منسٹر ہو یا کوئی فیڈرل منسٹر ہو، کسی کے لیے وہ ریلیکس نہیں ہوگا. تو اگر اس کی قیمت ایک ادا کرنی پڑ رہی ہے تو آئی ہیو نو ایشو. اینڈ آپ نے جو بات کی، میرا تو فراڈولنٹ کیس ہے. میرا، آپ نے جو بات کی نا جی، یہ پرابلم جو ہے اپنا گل بھی، یہ یہاں سے شروع نہیں ہوا، یہ اکنامک پرفارمنس سے نہیں شروع ہوا. آئی ایم شیور یو مسٹ بی پریوی ٹو، ساری دنیا کی کتابیں کھل چکی ہیں. یہ تو 10 سال پہلے پروگرام بنایا گیا کہ کسی کو لانا ہے اس ملک میں. اس ملک میں اپنا ایک آئی ایس اے چیف نے پروگرام بنایا 10 سال کا، اور اس کو آنے والے سکسیسر اس کو آگے بڑھاتے رہے، اور اس کے چکر میں 2014 میں دھرنا کروایا گیا. اس دھرنے کی جب اتنی پیک پہ لے گئے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے پہلے گیٹ پہ آ گئے عمران نیازی طاہر القادری، تو میسج بھیجا گیا میاں نواز شریف کو آپ ریزائن کر دیں. میں ادھر تھا ان کے ساتھ رات 11-12 بجے. تو انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا کر لو، میں نے ریزائن نہیں کرنا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پری پلان تھا. دھرنا 1 اگینسٹ پی ایم ایل این، دھرنا 2 اگینسٹ پی ایم ایل این، اس کے بعد دھرنا 3 اگینسٹ پی ایم ایل این، اور پی ایم ایل این کے ساتھ ڈان اینڈ پاناما ایڈونچر میں کہتا ہوں. پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، اس کی وجہ سے پاکستان نے ایک ہیوج پرائز پے کی. اور آج آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کتنے ہزار بلین کا لاس کر چکا ہے. I can count you on fingers. تو یہ تو ان کو پوچھنا چاہیے، ان کو اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم نے 22 کروڑ عوام کو کیا، ہم نے ان کا کیا حشر کر دیا ہے اپنی انا میں کہ جی ڈان لیک ہے. اور وہ لاسٹ سینٹنس آپ نے چونکہ کیسز کی بات کی، میرے خلاف کچھ نہیں ہے، سال ربش. میرے خلاف کیس ہے وہی 2 جو اپنا تھے افلاطون برگیڈرز جو تھے ڈان لیک میں، جس کی رپورٹ میں نے بیلنس کروائی. اینڈ کریڈٹ میں ہمیشہ دیتا ہوں جنرل باجوہ کو. ہی واز فیئر، اینڈ اس کو
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ओ भाई कौन था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, कौन सी गद्दारी का मुकदमे चलाया परवेज रशीद पे और तारिक फातमी पे? I told him, made him understand, sense prevailed, and I always give him credit. एक सेकंड, और उसके बाद ट्वीट हुई, एक सेकंड, ट्वीट हुई, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिडिक्यूल करते हैं। एक डिपार्टमेंट का एक 22 और 21 ग्रेड का आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की उसकी नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है। उस पे अगेन आई गिव ऑलवेज क्रेडिट टू जनरल बाजवा, ही अंडरस्टूड माय आर्गुमेंट एंड ही मेड इट विथड्रॉन। ये वही दो अफलातून थे जो जेआईटी पनामा में डाले गए, जिन्होंने एक हवाई, जिनको इनके पास क्लोजेट भरे होते हैं, किसी की 20 फाइलें, किसी की 30 फाइलें, किसी की 40 फाइलें, इसहाक डार के खिलाफ कुछ नहीं था। क्या किया? 20 साल पाकिस्तान में इसहाक डार ने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। दिस इज द चार्ज अगेंस्ट मी। और जो अल्लाह के रास्ते में समाज के गरीबों के लिए किडनी हॉस्पिटल में कंट्रीब्यूशन, जल्जला शुदगान के लिए आज तक कभी बात भी नहीं की थी हमने, जो ऑर्फनेज हाउस के लिए, लोगों की तालीम के लिए, हजारों लोगों को खाने के लिए, वो मेरा जी इतने बड़े आपने खर्च कर दिए। ओ भाई, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड। आई डिड नॉट इवन डिले माय रिटर्न बाय 20 मिनट्स इन माय लाइफ। तो ये जो चीजें नहीं, ये सारा ये चलेगा नहीं, बिल्कुल भी ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, तो कांट कैरी ऑन। अल्लाह ताला भी देख रहे हैं, they'll have to pay price। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। We will see the ridiculous ending of these people who have done these injustices to Pakistan, to Vice Coder Ram, to Mian Nawaz Sharif and to me। तो मैं हमें हर चीज साफ है। डॉक्टर साहब, ये आप जिस तरफ आए हैं, मेरे अगला सवाल उसी पर था, बिल्कुल एन उसी बात पर था। ब्रिगेडियर अफलातून, उसके अलावा कुछ अफलातून जेआईटी में थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ पे पनामा की जेआईटी में काम किया। सेम दो इंडिविजुअल्स, नॉट इवन डिफरेंट पीपल, सेम टू। जी 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 जी, मैं तो उनकी अंजाम देखने के लिए इंतजार में हूं। अल्लाह ताला उनका अंजाम कैसा भयानक होगा इंशाल्लाह। जी, मैं अंजाम ही के हवाले से और कार्रवाई के हवाले से एक सवाल आपके आगे रखना चाहती हूँ। बिल्कुल थोड़ा रीसेंट है, इरफान सिद्दीकी साहब ने आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने बताया कि एक दिन, एक तो वो आपने इशारा कर दिया ना जी, जब मैसेज रात के वक्त आया था कि छोड़ जाओ, इस्तीफा दे दो वरना, और मियां साहब ने कहा नहीं, एक वो एग्जाम्पल है। एक आप उनके साथ थे, आप उसके एनी शाहिद हैं। दूसरा, इरफान सिद्दीकी साहब ने लिखा कि जब ये धरना गेट पे आ गए थे धरने वाले, तो ब्रिगेडियर साहब कमरे, ये इरफान सिद्दीकी साहब, हाँ, चाहे मियां नवाज शरीफ के साथ, और एक और साहब, उनका आर्टिकल आया है। ब्रिगेडियर साहब बगैर किसी प्रोटोकॉल के, अगेंस्ट प्रोटोकॉल, एकदम कमरे में एंटर हुए और सलूट भी किया, और उन्होंने कहा कि सर देयर इज बैड न्यूज, फलां दरवाजे पे और फलां दीवार पर फलां दरवाजे पे जत्थे आ गए हैं, वी आर सॉर्ट ऑफ सराउंडेड एंड दोज पीपल मे हैव वेपन्स, और हमारा निकलने का, आपके निकलने का रास्ता हेलीपैड के थ्रू ही सिर्फ है, तो जरा जल्दी कर ली जाए। और उस पर मियां साहब ने कहा कि फिर तुसी की कहंदे हो, की करना चाहिए। तो वो घबरा गए कि ये किस किस्म का सवाल है। उन्होंने सारी बात रिपीट कर डाली। फिर मियां साहब ने कहा, जब दोबारा रिपीट कर दी, तो उन्होंने कहा कि जी ऊंजी कुर्सी ते इसते आके बहना है ते आके बह जान, ते तुसी भी बह जाओ, चाह पियो। कि प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के अगर इस तरह हमले करके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, एक ये एग्जांपल कि मियां साहब एक इतनी बड़ी साजिश, इतने बड़े हमले के आगे डट गए। अच्छा, फिर आप वाली एग्जांपल है, फिर उससे पहले जब इनको कहा गया था, वो उसके बाद ही है। मैंने आपको क्लाइमेक्स की बताई है जी, मैंने आपको क्लाइमेक्स बताया। वो इंटरम था, वहां आ गए हैं, वो चंद दिन वहां थे, और फिर एक रात मैं मेरे पास वो साहब पहले आए, और फिर मियां साहब को रिक्वेस्ट करके, वो रिटायर हो चुके थे अपने बेडरूम में, उनको बुलवाया गया, और उन्होंने ये मैसेज दिया, जी आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा जी कि आपको किसने भेजा है? तो उन्होंने डीजी आईएसआई का उस वक्त का नाम लिया। उन्होंने कहा उसको जाकर कहते जो उसने करना कर ले, मैंने ना रिजाइन करा है, ना मैंने छुट्टी पे जाना है। वो कहते कम से कम छुट्टी पे चले जाएं आप, कम से कम छुट्टी पे चले जाएं। इसी तरह राहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन के बाद हुआ कि मियां साहब स्टूड हिज ग्राउंड दैट एज प्राइम मिनिस्टर दिस इज माय डिसीजन, मैं नहीं दूंगा। लेकिन इसके बरअक्स 2-3 और भी किस्से हुए। ऐसे इकबाल साहिब का टाइम था एज इंटीरियर मिनिस्टर, और इंटीरियर मिनिस्टर को मुल्क के नैब के कोर्ट के अंदर एक रेंजर्स के सोल्जर ने, जिसका बॉस का बॉस का बॉस का बॉस का बॉस शायद डिफेंस सेक्रेटरी का जूनियर होता है, फिर डिफेंस सेक्रेटरी मिनिस्टर, फिर वो मिनिस्टर रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को करता है।
اور جو انٹیریئر منسٹر ہے اس کو روک دیا گیا، لیکن وہاں پہ ہیڈز کیوں نہیں رول ہوئے؟ ایک اتنی بڑی انسبارڈینیشن کہہ لو، بغاوت کہہ لو، کیا کر لو۔ دوسرا میں آپ کو ٹائم یاد کراتی ہوں، پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی کے ٹائم پر، شاہد خاقان، میں دو ایگزامپلز اگر آپ کو، گل بخاری سر میں maybe if you go one by one I will be easy for me to answer. Please go ahead. میں ان کو جی I just want to lump them for a reason that we have examples where Nawaz Sharif Sahib stood his ground or his government stood his ground, and there are examples where nothing was done. For example, خاقان صاحب کے وقت میں فیض آباد دھرنا ہوا، فوج کو بلایا گیا، رینجرز کو بلایا گیا، باجوہ صاحب نے کہا یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم تشدد نہیں کرتے۔ ویرز عمران خان کی حکومت میں آپ نے دیکھا انہوں نے کیا تشدد، خوب مارا، خوب پیٹا، اور وہ صاحب بھی مر گئے۔ پھر ڈان لیکس کے وقت بھی اتنی بڑی بات ہو گئی، 3 منسٹروں کے سر دے دیے گئے، اور اس کے علاوہ ٹویٹ کر دیا گیا۔ اب آخر پرائم منسٹر کا رتبہ اور ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کے رینک میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نہیں سر، میرا سوال فرق ہے، میرا سوال ان تینوں ایگزامپلز پر، the question is that we have both types of examples at that. جی سر، کوشچن یہ ہے کہ کئی جگہ پہ بہت زیادہ ڈھیل دکھائی گئی، تو کیا وجوہات تھی؟ کیوں سر رول نہیں کیے؟ کیا اس کا کوئی نقصان ہوا کہ نواز شریف صاحب اس انسٹنسز میں ایک سخت سٹانس نہیں لیا گیا؟ دیکھیں اب you know cited quite a few things. I'll try to just be justifying to those issues you have raised. ایک تو یہ ہے کہ ڈان لیگ کا میں نے بھی آپ کو بتا دیا، ڈان لیگ جو ہے وہ بالکل ایک ایڈونچرزم تھا، اور اب تو جو میاں نواز شریف کو کوٹ کیا گیا ڈان لیگ میں کہ جی ہی سیڈ کہ وی آر گیٹنگ آئسولیٹڈ، اور ہمیں اپنا بیک ہاؤس اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا چاہیے، بیک یارڈ کلین کرنا چاہیے۔ 6 سال کے بعد جنرل باجوہ کا سے کون سی سیم بیان آ چکا ہے چند ہفتے پہلے کہ ہمیں اپنے گھر کو، لوگوں نے دونوں ان کو کمپیئر بھی کیا سوشل میڈیا میں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ 6 سال پہلے جو میاں نواز شریف کہہ رہے تھے 2016 میں، وہ 2021 میں جنرل باجوہ نے وہی بات کی ہے، تو اس کا مطلب کہ میاں نواز شریف واز رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم۔ میں وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل، کیونکہ دیٹ ریلیٹس ٹو فاٹف، اینڈ فاٹف کو ہماری حکومت جو ہے وہ پہلے ورچوئل بلیک سے گرے میں لائی، گرے سے وائٹ میں لائی، اور اس کو وائٹ میں رہنا چاہیے تھا۔ تو اٹ واز ان ایکشنز آن پارٹ آف سرٹن اسٹیٹ ایکٹر جنہوں نے اس کو آگے جو ہے کنٹینیو نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں واپس وائٹ ہم گرے میں چلے گئے، اور ہم کافی ہمیں ہانٹ کرتا رہا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ اٹ سیلف نگیٹ کرتا ہے کہ اس وقت جو سوچ تھی وہ غلط تھی، میاں نواز شریف ٹھیک کہہ رہے تھے، اور ٹائم نے ثابت کیا کہ وہ جو ڈان کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ میں نے آپ کو آلریڈی کہا ہے کہ پاکستان کی اکنامک تباہی کی جو صحیح جو ہے دھرنے کو چھوڑ دیں، آپ باقی سی پیک کو ڈیلے کو چھوڑ دیں، وہ شروع ہوا جب آپ نے ڈان لیگ کا ڈرامہ رچایا، اور جب آپ نے پاناما لیگ کا، یہ دونوں کا ایڈونچرزم کیا۔ تو آپ نے جو سائٹ کیا وہ یہ تھا کہ جی میاں نواز شریف تو اسٹیڈ فاسٹ رہے، اور میاں نواز شریف اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ یہ کس نے رچایا اور جو تھا؟ آپ نے کیا مطلب کیا رچایا تھا؟ جی میں نے کہا the whole world knows جی، کس نے رچایا؟ جو میں اب آپ کو نام تو نہیں دے سکتا کس نے رچایا نا، آئی ایم شیور یو آر اسمارٹ ٹو انڈرسٹینڈ، the whole world knows کہ کون یہ سارے ڈرامے کرواتے ہیں پاکستان میں، کس نے کروایا، کس نے ڈان کروایا، کس نے پاناما کروایا، یہ ساری چیزیں جو they were all sponsored۔ اینڈ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر جو ہوا جو آپ نے سائٹ کیا کہ جی وہ حسن اقبال صاحب کو اندر نہیں جانے دیا، میں سمجھتا ہوں وہ بڑی گریو انسبارڈینیشن ہے۔ ہم دنیا کو کیا میسج دیتے ہیں کہ بھی آپ اپنے ملک کے انٹیریئر منسٹر کو آپ روک رہے ہیں، اور جو پھر آپ نے شاہد خاقان صاحب کا، دیز آر شیمفل انسیڈنٹس، اس پہ شرم آنی چاہیے۔ لیکن میاں صاحب وہاں نہیں تھے، he was not in the hot seat, he was no longer prime minister, I was not as finance minister, I had already left in November 2017۔ تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ I 100% لورڈز، ہم اپنے آئین کے ڈومین میں آ جائیں، ہم اپنے اصول، رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کریں، اور ہم اس کے اندر اپنا کام کریں۔
दोनों जो आपने वाक़यात किए हैं दोनों जो है वो अपना यानी काबिल मज़म्मत हैं। ना अपना चौधरी आसन इकबाल को रोकना चाहिए था, किसी को जुर्रत होनी चाहिए थी, और ना ही अपना जब इन्होंने वज़ीर आज़म के हैसियत मांगा, सपोर्ट मांगी, उनको भी ये नहीं कहना चाहिए अपने लोगों को करें ना, प्यार के तरीके से भी हैंडल हो सकता है। क्या हमने 126 दिन का धरना जब वो रेजिग्नेशन तक पहुंच गया तो कैसे उठा था? आई नेगोशिएटेड विद माई टीम, विद इमरान नियाजी की टीम के साथ 2014 में, और उसके नतीजे में हम एक हमने मुआहदा किया था, और वो मुआहदा पब्लिक में साइन किया था, मेरे साथ मेरे मिनिस्टर साथी थे, तो हमने नेगोशिएट करके किया। तो बात ये जी कि ये जो इस तरह के जो वाक़यात हैं आइसोलेटेड, ये मुल्क की तारीख के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हमें इससे बाहर निकलना चाहिए। हम सबको आइन का एहतराम, अपने डोमेन में रहना, अपनी जो है इनसबऑर्डिनेशन से गुरेज करना, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, कामरान खान साहब को बहुत शॉर्ट, आपका वक्त मजीद नहीं देना चाह रही। कामरान खान साहब को बहुत साफ तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैं भाईजान के पांव भी पकड़ने को तैयार हूं पाकिस्तान की खातिर। तो जाहिर है इट्स लाइक एन ओपन सीक्रेट कि मियां साहब को आज की बात नहीं है, बहुत दफा अप्रोच किया गया है कि इस तरह बात मान लें, उस तरह कर लें, इस तरह। तो सवाल ये है कि पहली बात, पार्टी में इस वक्त मसलहत पसंद ज्यादा हैं या बयानिया वाले ज्यादा हैं, अक्सरियत किसकी है? और दूसरी बात ये कि वक्तन फवक्तन मियां साहब को क्या ऑफर किया जाता रहा और अब क्या ऑफर किया जा रहा है, और किस चीज के एवज ऑफर किया जा रहा है, और मियां साहब वो कहाँ तक इसके साथ चलेंगे जो भी उनको ऑफर किया जा रहा है? इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। देखें, ये अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, मुफाहमत और मज़ाहमत और ये सारी चीजें। अगर मैं इसको इस तरह रीड करूं कि मियां नवाज शरीफ मुफाहमत ही कर रहे हैं, जब वो कहते हैं आइन के अंदर सब लोग काम करें, तो क्या वो मुफाहमत नहीं है? वो हमारा आइनी फरीजा नहीं है? या तो वो साइन को फिर खत्म कर दें। क्या वो जब कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो क्या वो मुफाहमती अप्रोच नहीं है? तो मैं समझता हूँ कि जी हर एक की अपनी अपनी डेफिनेशन है मुफाहमत की और मज़ामत की। मियां नवाज शरीफ की जो एज ए स्टेट्समैन, और दी ओनली स्टेटमेंट वी हैव नाउ, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अदा करें, उनके जो गोल्स हैं वो तो पब्लिकली नोन है। वोट को इज्जत दो, क्या है वोट को इज्जत दो? मीन है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नो इंटरवेंशन, नो आरटी सिस्टम क्लोजर, नया ईवीएम्स, एक अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो फ्रॉड तैयार हो रहा है उसको ना होने देना। तो ये सारी चीजें वो हैं कि पाकिस्तान में तो ये जो सारी चीजें आपकी आवाम को, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो सही फिर हैं। जी, मैं कैन आई फिनिश? क्या अगर ये सारी चीजें आईनी हैं, तो इसमें इसको आप मुज़ाहमत का लफ्ज दे दें या मुफाहमत का लफ्ज दे दें, वी आर टॉकिंग आइन एंड रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट की बालादस्ती, तमाम अदारों और महकमों को आपने अपने डोमेन में आइन के मुताबिक काम करना। तो ये इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, ये तो मेरे हर एक का हदफ होना चाहिए। जब हम सारे लोग इस पे बिलीव करके अमल शुरू कर देंगे, तो देयर बी न्यू डॉन फॉर पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से एक नई सूरज तुलू होगी। तो ये जो आपने कोट किया जी कि उन्होंने वो आना है, मैंने भी उनका इंटरव्यू सुना है, मुझे तो आई डोंट रीड टू मच इन दैट कि जी वो क्या चीज यानी मनवाना चाहते हैं या क्या पाँव पकड़ के। वो तो हमेशा से अपने बड़े भाई को वालिद साहब की डेथ के बाद अपने वालिद का दर्जा देते हैं। वो तो नॉर्मल हालात में भी जब मिलते हैं और उनके नींद को हाथ लगाते हैं, तो उसमें अगर यानी मुल्की मुफाद में तो ऐसी चीज नहीं है जो कि मियां शहबाज शरीफ एग्री नहीं करेंगे। जो मेरे नजदीक तो सबका एक ही नैरेटिव है, एक ही पेज पे सब हैं कि जी पाकिस्तान को आइन के अंदर रह के आगे तरक्की करनी चाहिए, 22 करोड़ आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान में रोजगार मुहैया करने के लिए, पाकिस्तान में गुर्बत खत्म करने के लिए। तो ये कुछ अपने अपने स्टाइल में कुछ हमारे दोस्तों ने उसको इंटरप्रेट किया है, लेकिन मैं उसमें आई डोंट रीड मच इन दैट सिनेरियो जी जो आप फरमा रही हैं। आई डोंट नो हाउ यू रीड इट, बट मैं तो उसमें, मुझे तो कोई अजूबा नहीं वैसी चीज। जी ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल लास्ट कमेंट आपका लूंगी और एंड करूंगी, क्योंकि जी हमने इंटरप्रेट नहीं किया, ये तो अल्फाज उनके थे कि मैं मुल्क की खातिर भाई के पांव पकड़ूंगा, और जब अगर मकसद एक ही है, आईनी उस पे रहना है, पैराही में रहना है, तो फिर
پاؤں کس کے کیوں پڑنے. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا کچھ آئین کے اندر رہ کے ہوگا, سب اپنی اپنی جگہ رہیں, فیئر اینڈ فری الیکشن. تو وہی بات تو نواز شریف کرتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا بغیر مشاورت اور کنسلٹیٹو پروسیس کے نہیں. تو وہ کس سے کنسلٹیٹو پروسیس اور مشاورت کی بات کر رہے تھے جی, اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہو؟ آئین میں مشاورت کے فورمز کس اویلیبل کے ہیں. ساتھ؟ آئین میں آپ ایک سیکنڈ, آئین میں پارلیمنٹ موجود ہے, مشاورت کا سب سے جو اصل فورم وہی ہے. آئین میں جہاں سیکورٹی معاملات ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا فورم موجود ہے, جہاں سول ملٹری ریلیشن بیٹھ کے اپنی سیکورٹی معاملات کو حل کرتی ہے. آئین میں جو ایک آئین کی بالادستی کے لیے ذمہ داری ہے وہ پارلیمنٹ کی اور ہر پاکستانی کی ہے. تو مجھے یہ جو ہے کنسلٹیٹو پروسیس کی سمجھ نہیں آئی. کنسلٹیٹو پروسیس کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کا بھی کنسلٹیٹو پروسیس ہے نا. ہم نے پاکستان میں نیا کمپنی لا دیا تقریباً 1984 کے بعد, 33 سال کے بعد, تو ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے آیا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, جس میں ایک ممبر پارٹی بھی تھی جو پنڈی کا مہاراجا ہے, اس کی ایک ہی سیٹ تھی, اس کو بھی اس میں جگہ دی شیخ رشید کو. اور آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے تو وہ کنسلٹیٹو پروسیس تھا. ان لوگوں نے, ہم نے پی آئی اے پاکستان اسٹیل مل کو ریفارم کرنے جا رہے تھے, پی ٹی آئی نے اور ان کے لوگوں نے یعنی ان لوگوں کو اکسایا, اور ہم جو ایک اچھا کام کرنے جا رہے تھے, ایئر لائن کو یعنی ریفارم کرنے جا رہے تھے, وہاں انہوں نے سٹرائکس کروا دی, وہاں انہوں نے بڑی یعنی بھڑکیلی تقاریر کی, اور بندے 3 وہاں شہید کروا دی, مر گئے. تو اس کے بعد بھی کیا ہوا, کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے ہم وہ جو پی اے کے حوالے سے قانون سازی ہم نے کی. ہم نے الیکٹورل ریفارمز میں ریگارڈلیس آف سائز آف دی پارٹی, ہم نے دونوں ہاؤسز کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نمائندگی دی, اور ہم نے ملک میں ایک نیا الیکٹورل لا 1970 کے لا چل رہے تھے, ایک کنسولیڈیٹ کر کے 9 لاز کو ایک لا ملک میں دے دیا. یہ ہوتا ہے کنسلٹیٹو پروسیس. تو اس کا تو ایک آؤٹ لائن موجود ہے جی. آئی ڈونٹ نو کہ کوئی خاص میننگ آپ کیا سوچ رہی ہیں, لے رہی ہیں, یہ لوگ کیا لے رہے ہیں. میرے نزدیک تو کنسلٹیٹو پروسیس یہی ہے. سب ادارے اپنے اپنے ڈومین میں رہیں گے, جہاں کنسلٹیٹو پروسیس کی ضرورت ہوگی, اگر وہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کا ضرورت ہے وہاں ہوگی, اگر وہ سیکورٹی کے معاملہ ہے تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوگی, جو اس کا وہ تو ریلیونٹ ہمیشہ فورم. سے اگر ہوتی اکنامک رہی ہے جی, وہ تو ہوتی رہی اسی ہے کا نام ہمیشہ سے, کنسلٹیٹو کیونکہ پروسیس ہے جیسے جی. آپ نے بتایا وہ سب باڈیز تو, جی لیکن انہوں نے شرط رکھی تھی, انہوں نے اپنے انٹرویو میں شرط رکھی تھی کہ یہ سارا کچھ ہو, لیکن ہم مشاورت کے بغیر اور کنسلٹیٹو پروسیس کے بغیر نہیں چل سکتے. میں ہوتی تو شاید میں خود پوچھ لیتی میرا کامران خیال صاحب سے, ہے نہیں ان سے, یہ سارے فورمز موجود ہیں. دیکھیں اگر سوال اٹھ رہے ہیں نہیں, تو میری اس کی وجہ تو ہے نا. میں عرض کرتا ہوں, میں ویری انڈیپینڈنٹ اس کو اینالسٹ کے طور پہ اپنا میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں. میرے نزدیک موسٹ لائکلی جو ہمارے کنسلٹیٹو فورمز کا جو حال ہو چکا ہے پچھلے 3 سال میں, کوئی بھی افیکٹولی آپریٹو نہیں ہے ہمارے پچھلے 3 سال میں. اور جو ہمارے ان پروسیس کے حوالے سے جو ملک میں اس وقت جو پوزیشن ہے وہ کریکشن مانگتی ہے, اور وہ تبھی ہوگی کہ تمام معاملات کو کہیں کسی ایک جگہ پہ ہائی جیک کر کے وہاں اس کو ایک باندھ نہ لیا جائے. تو کنسلٹیٹو پروسیس اس وقت جو آپ کہتے ہیں سارے ادارے موجود ہیں, وہ ادارے تو موجود ہیں, لیکن کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہو رہا the way it should be done. یہ جو ہے کہ کبھی کسی کو بلا لیا, کبھی کسی کو بلا لیا, کبھی صحافی چلے گئے, کبھی پولیٹیشین چلے گئے, کبھی, یہ کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہے. یہ یا تو 5th جنریشن وار کا حصہ ہو سکتی ہے جب آپ صحافیوں کو بلا کے تو اپنی چیزیں دیتے ہیں, کیونکہ اس کا ایک اپنا ہے. بھئی آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں, یہ تو اس میں تو کئی ڈاؤن لنکس بن جاتی ہیں. آپ وہ چیزیں بتا رہے ہیں جو اندر ہوتی ہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ اپنے کشمیر کا خیال کرو, دوسرا کشمیر بھول جاؤ, تو یہ کیا کنسلٹیٹو پروسیس ہے؟ آپ یہ کہیں گے کہ جی یعنی ملک جو ہے وہ ہمیں اس طرح نہیں, اس طرح یہ نہیں ہے. یہ آپ کی انفارمل گپ شپ ہو سکتی ہے, لیکن یہ کنسلٹیٹو پروسیس نہیں ہے. کنسلٹیٹو پروسیس از ڈیفائنڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن, ان دی رولز آف بزنس آف پاکستان, ان دی رول آف لا, یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میرے نزدیک میں زیادہ چانس ہے میاں شہباز شریف کی اسٹیٹمنٹ کو انٹرپریٹ کرنے کا کہ ہی از فائٹنگ یا ہی از وائسنگ کہ جی وہ کنسلٹیٹو پروسیس ان ٹرو اسپرٹ واپس آ جائے.
آپ کی شاید کچھ اور ہوگی, اس کی میننگ یا اس کی انٹرپریٹیشن, یا کامران خان صاحب کچھ اور سمجھے ہوں گے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. لیکن میں ایز پاکستانی سمجھتا ہوں کہ ہی مسٹ بی آئی وڈ سے کہ کنسرن, کہ جی کنسلٹیٹو پروسیس جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, کچھ اور ہو رہا ہے پاکستان میں, اور اس کو ہم سیدھا کر کے لے آئے اپنے. دیکھیں سب کا ملک ہے, کتنی عمر ہے جی, کوئی 60 70 80 سال, 90, ہم کیا اتنے ذاتیات میں, ایگوز میں, اپنے سیلف ایجنڈے پہ, اپنی ذاتی جو ہے انا میں, ہم ملک کو ہم نے کہاں لے کے کھڑا کر دیا آ کے 3 سال 4 سال میں. تو ابھی بھی ہم اپنا اس کو کریکٹو پاتھ پہ لائیں, ہم جو الیکشن چوری ہوتے اس کی جگہ نیا الیکشن کروائیں, ہم اسے بالکل انٹرفیئرنس نہ ہونے دیں. جو میاں نواز شریف کا جو ہے بیانیہ یا ڈیمانڈ, ہم ملک میں یہ جو ریگڈ الیکشن ہے آر ٹی ایس 1 کر کے اس کو ہم پیک اپ کریں اور ملک میں الیکشن کروائیں. جو لوگ آئیں گے وہ پھر اپنی عوام کے جو نمائندہ ہیں چنتخب, ان سے کام لیں آپ. تو بالکل اینڈ کر دیتے ہیں. یہی بات, یہی کنسلٹیٹو پروسیس, یہی چوری الیکشن کو صحیح کرنا, یہی سارا کچھ جب یہ حقوق مانگے گئے, آج سے 1.25 سال یا 1.5 سال ہو گیا ہے, اکتوبر 2020 ہوگا, مولانا صاحب کا دھرنا ہو رہا تھا, تو ان کی ملاقات ہوئی تھی. اور یہ اب ہمارے میڈیا میں یہ ایک ریکارڈڈ سی بات ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی جنرل باجوہ صاحب سے اور دیگر افسران سے, اور مولانا کی پارٹی میں سے اور لوگ بھی تھے, اور غفور حیدری صاحب بھی تھے, مولانا بھی تھے, نورانی صاحب بھی تھے. تو وہاں ان کو وہ بھی ایک کنسلٹیشن ہوئی تھی. ان کو کیا کہا گیا تھا اس دھرنے کے حوالے سے اور میاں نواز شریف کے فیوچر کے حوالے سے؟ جی وہ دیکھیں, توبہ نوز باللہ ہم خدا نہ بنے. یہ جو فیوچر کے حوالے جس چیز کو آپ کوٹ کر رہی ہیں وہ تو اللہ کو پتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے, کس نے ہونا ہے, کس نے نہیں ہونا, کس نے سیاست میں ہونا ہے, کس نے نوکری میں ہونا ہے, کس نے نوکری میں نہیں ہونا, کس نے سیاست میں واپس آنا ہے. یہ ساری اللہ تعالیٰ کے کام ہے. تو جس چیز کا آپ حوالہ دے رہی ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ اس کا مولانا صاحب بہتر جواب دے سکتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ. مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. بندہ بہت پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے پھر پورے ملک کو میں نے اپنا بنا لینا, غلام بنا لینا. لیکن وہ نہیں ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کرتے ہیں. تو لیٹس ٹاک پازیٹیو, لیٹس موو فارورڈ. اپنی غلطیوں کو مانیں جو آپ نے کی ہیں, اپنے ایڈونچرز کو آپ قوم سے معذرت کریں. ہم نے کی ہیں ایڈونچرز, اس ملک کی ہم نے تباہی کر دی ہے, اس ملک کے ہم نے قرضوں میں جکڑ دیا ہے, اس ملک میں ہم نے لوگوں کو مزید غریب سے غریب تر کر دیا ہے, اس میں ملک میں بے روزگاری کا سامان کھڑا کر دیا ہے. تو ہم اس میں نکلیں, جتنی جلدی نکلیں گے پاکستان واپس صحیح راستے پہ چلے گا. یہ ساری کی ساری یعنی اسٹیٹمنٹ پبلک کنزمپشن کے لیے ہوتی ہیں. ان کا جب فائنانس منسٹر آیا ہے وہ پہلے آ کے چارج شیٹ دیتے 2.5 گھنٹے کی کہ جی یہ اس 2.5 سال میں تباہی ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ آتا ہے جی میں نے یہ کرنا ہے. وہ کیا کرنا ہے؟ 5% گروتھ پہ لے کے جانا ہے, ڈیولپمنٹ خرچہ. او بھائی یہ کرنا تھا تو یہ تو پی ایم ایل این 60 کی پالیسیز تھیں. یو آر ایکنالوجنگ اٹ. اور آج میرا سیمینار پہ جب پی ایم ایل این پہ سنتا ہے پھر کہتا ہے جی جو ان کی معاشی غلطی ہیں وہ عمران نیازی بولا. او بھائی عمران نیازی نے کیا؟ عمران نیازی نے ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا اپنے سلیکٹرز کی وجہ سے. تو اس میں ہمیں ریویو کرنا چاہیے. آئی تھنک دیٹ از دی کال آف دا ڈے, کال آف دا ٹائم, کہ ہم اپنے ملک کو, بہت شکریہ, تمام انڈیویجول ایگوز کو ایک طرف کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں. جی بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جی. میں اسی لیے بس کانٹیکسٹ میں لے آئی کنسلٹیٹو پروسیس کو بائی مینشننگ مولانا کے سے جو گفتگو ہوئی حیدری صاحب سے ہوئی, وہ ویسے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آن ریکارڈ ہے. بہت بہت شکریہ. آئی نو یو وینٹ تھرو اے لانگ کانفرنس اور آپ نے پھر بھی ٹائم نکالا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ نشست ہوگی. تھینک یو ویری مچ ٹو یو اینڈ ٹو آور آڈینسز. ویری کائنڈ.